السلام علیکم، فاطمہ اردو اسٹوری میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ہماری اسٹوری خوددار اونٹ ہے۔ چلیں ہم آج کی اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لومڑی نے ایک گاؤں سے بھاگ کر ایک اور گاؤں میں رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بیابان میں ایک بھیڑیے کو دیکھا کہ وہ بھی اسی راستے پر چلا جا رہا تھا۔ دونوں کی مدباہیر ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور اکٹھے چل پڑے۔ انہوں نے ایک دوسرے کا حال چال پوچھنے کے لیے بات چیت کا آغاز کیا۔ معلوم ہوا کہ بھیڑیے کو اس گاؤں کے بھیڑیوں کے گلے کے محافظ کتوں سے شکایت پیدا ہو گئی تھی، جو اسے بھیڑیوں کو ہرب کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ بھیڑیا چاہتا تھا کہ اس گاؤں کو بالکل چھوڑ دے اور کسی دور دراز مقام پر جا ٹھکانہ کرے۔ وہ دونوں جب تقریباً 4 میل آگے نکلے تو انہیں ایک اونٹ دکھائی دیا جو صحرا میں بھٹک رہا تھا۔ وہ اونٹ کے نزدیک پہنچے اور اس سے کہا، تو پالتو جانور ہے اور لوگ تجھے مفت خوراک مہیا کرتے ہیں، آخر تو تنہا اس صحرا میں کیا کر رہا ہے؟ اونٹ بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو مفت خوراک مہیا نہیں کرتا۔ اگر انسان روزی رساں ہوتے تو پہلے اپنے ہم جسموں کو فراہم کرتے اور یوں دنیا میں اتنے سارے لوگ بھوکے نہ مرتے۔ اور یہ جو تم دیکھتے ہو کہ لوگ مجھے خشک گھاس کھانے کو دیتے ہیں، تو یہ میری اون، گوشت، دودھ اور بار برداری کی وجہ سے ہے۔ اگر تم کام کرنے اور بوجھ ڈھونڈنے کے لیے تیار ہوتے تو یہ قلیل خوراک وہ تمہیں بھی دیتے۔ یہ بات کہہ کر میں پالتو جانور ہوں، بالکل ہوں، مگر اسی وقت تک جب تک اہل لوگوں کے لیے میرا واسطہ ہو۔ جب مجھے بے انصافی اور ظلم کا سامنا کرنا پڑے تو مجھ پر وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ کیا تم نے شترکنہ کا لفظ نہیں سنا؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، البتہ جب تک میں لوگوں کو انصاف پسند دیکھتا ہوں۔ میں بھی ایک حلیم طبع اور اپنے کام سے کام رکھنے والا جانور ہوتا ہوں، اور اگر چوہا بھی میری رسی کھینچتا ہے تو جہاں لے جانا چاہتا ہے میں اسی کے ساتھ چل پڑتا ہوں۔ میں دن رات کام کرتا ہوں، بھوک پیاس برداشت کرتا ہوں، بے آب و گیا بیابانوں کی خاک چھانتا ہوں، بوجھ اٹھاتا ہوں اور دم نہیں مارتا۔ خیر، اس صحرا میں اس وقت میری آوارہ پھرنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا مالک ناانصاف تھا۔ مجھ پر زیادہ بوجھ لاتا، مجھے لاٹھیوں سے پیٹتا اور کبھی آرام کرنے کا موقع نہ دیتا۔ میں بھی وحشی ہو گیا اور میں نے صحرا کا راستہ لیا۔ ہر بات کی حد ہوتی ہے۔ جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو میں کہ ایک اونٹ ہوں اور ہر ایک سے بڑا ہوں، آخر اپنے سے چھوٹوں کا ظلم کس لیے برداشت کروں؟ بھیڑیا بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ ممکن ہے کوئی ایسا شخص موجود ہو جو تجھ سے چھوٹا ہو، مگر اس کی عقل اور شعور تجھ سے بڑھ کر ہو، یا وہ ایسے کاموں سے آگاہ ہو جس سے وہ واقف نہیں۔ اس صورت میں تیرا یہ بھاری بھرکم جسم کس کام کا؟ اونٹ گویا ہوا، یہ بھاری بھرکم جسم اس لیے ہے کہ بھاری بوجھ اٹھائے، اس لیے نہیں کہ دھمکی آمیز باتیں سنے،
لومڑی بولی، اونٹ سچ کہتا ہے، اب ان باتوں کو چھوڑیں اور یہ دیکھیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ آخر ہم دوپہر اور شام کا کھانا کہاں سے لائیں گے۔ بھیڑیا بولا، اس کی فکر نہ کرو، کھلا ہوا منہ بے روزی کے لیے نہیں رہتا۔ کوئی بھی جگہ ہو، کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ لومڑی بولی، بہت خوب، اب یہ طے کر لیں کہ اس سفر میں ہم باہم مل کر رہیں گے تاکہ بچھڑ نہ جائیں اور بالآخر کسی دوسری آبادی تک پہنچ جائیں۔ اونٹ ہنسا اور بولا، آبادی آبادی، مجھے ان جانوروں پر غصہ آتا ہے جو ہمیشہ آبادی اور شہر اور اس کی دوسری چیزوں کی فکر میں رہتے ہیں۔ آبادی میں میرے لیے صرف بوجھ ڈھونا ہے اور بس، اور تمہارے لیے بھی لاٹھی اور ڈنڈا ہے۔ اللہ کی نعمتیں صحرا اور بیابان میں ہیں۔ آبادی میں رہنے والے انسان بھی اپنا نان و آبا، لباس اور دیگر ساری چیزیں انہی صحراؤں، پہاڑوں اور جنگلوں سے حاصل کرتے ہیں۔ آبادی میں کچھ بھی نہیں۔ جو شے بھی ہے صحرا، پہاڑ اور جنگل میں ہے، اللہ کی زمین میں ہے۔ تم بھی اگر مرغے کو پکڑنے کی فکر میں نہ ہوتے، بھیڑ کو ہلاک کر کے ہڑپ کر جانے کے پھیر میں نہ ہوتے، اگر صرف چندر ہوتے تو میری طرح آرام سے رہتے، سو مجھے تو آبادی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ لیکن خیر، اب ہم سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور چونکہ ابھی تک ہم میں سے کسی نے کسی سے بدی نہیں کی، سو ہم اکٹھے سفر کرتے ہیں۔ جب وہ ایک لمبی مسافت طے کر چکے تھے اور ہر موضوع پر بات چیت ہو چکی تھی، تو وہ ایک ٹیلے کے کنارے موجود چشمے پر آ پہنچے۔ اور چونکہ سب کو پیاس لگی تھی، انہوں نے پانی پینے کا فیصلہ کیا۔ وہ جوں ہی چشمے کے پاس پہنچے، بھیڑیے نے ایک صاف پتھر کے اوپر ایک خشک روٹی دیکھی اور خوشی سے چلایا، یہ لیجیے، میں نے کہا تھا نا، کھلا منہ بے روزی کے لیے نہیں رہتا۔ یہ پانی اور یہ نان۔ لومڑی اور اونٹ بھی قریب آ گئے اور انہوں نے قیام کیا کہ کسی مسافر نے وہاں قیام کیا، اور وہ ایک ٹوٹے ہوئے برتن، تھوڑی سی گھاس، راس اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے علاوہ نان کی ٹکڑیاں بھی وہاں چھوڑ گیا تھا۔ اونٹ بولا، کیا کیجیے، صرف ایک نان ہے اور ہم 3 لوگ۔ اگرچہ یہ بہت کم ہے، لیکن اس خیال سے کہ کوئی بھی کل تک بھوک سے ہلاک نہ ہو جائے، ہمارے لیے کافی ہے۔ بھیڑیا بولا، اس نان پر میرا حق ہے، کیونکہ سب سے پہلے میں نے اسے دیکھا۔ لومڑی بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے ہی مرحلے پر ہیلا گری اور دہشتی مناسب نہیں۔ بہتر ہے کہ ہم اس نان کے 3 حصے کر لیں۔ اگر سچ پوچھو تو یہ نان مجھے کھانا چاہیے، کیونکہ اونٹ صحرا میں گھاس کھا سکتا ہے، بھیڑیے کو بھی شکار کرنا چاہیے۔ میں سب سے زیادہ اس کی مستحق ہوں، لیکن اب چونکہ ہم ایک دوسرے کے دوست بن چکے ہیں، یہی بہتر ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل فاطمہ اردو اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں اور آپ سن سکیں۔ اللہ حافظ۔